اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ الحمد للہ العالمین، اللہ کا شکر ہے۔ الحمد للہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک بہترین کام کے لیے جوڑے رکھا ہے۔ یہ محبت ہم سب کو اللہ کی محبت خالص ہو کے رہے اور جنت جانے کا سبب بن کے رہے، آمین یا رب۔ سورۃ البلد پیج جو کھلا ہوا یہاں ہی تک ہم لوگوں نے لیا ہوا ہے، چلیں انشاءاللہ یہاں سے تلاوت لیں گے آیت نمبر 13 سے ہی 11 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة۔ اس کا ورڈ ٹو ورڈ امید ہے کہ آپ لوگوں نے لکھ لیا ہوگا پہلے سے، تو جو بھی آپ لوگوں کو پی ڈی ایف بھی دی جا چکی ہے، تو ورڈ ٹو ورڈ کوشش کیے کریں کہ زیادہ سے زیادہ جتنے دیے جاتے ہیں اسے اور زیادہ اگر آپ لوگ اس میں سے آپ کو جو مشکل لگ رہا ہو، جیسے کہ ہمیشہ بتایا کہ آپ کے لیے جو بھی نیا ہو اس کو آپ اپنے پاس رکھیں اور اوپن کر کے جس طرح سے بتایا جاتا ہے اس کو ویسے سمجھ لیں اور پھر یاد کر کے رکھیں، اور آگے انشاءاللہ اس کا کہیں نیکسٹ سیکنڈ یوز آئے تو اس میں بھی کوشش کریں سمجھنے کی کہ کہاں پر یہ ورڈ ہے اور یہ کیسے بن گیا ہے۔ چلیے اللہ تعالیٰ آسانی کریں، اور امید ہے کہ اتنا ہی 30 پارہ پڑھنے کے بعد آپ کو ورڈ اوپن کر کے پڑھنا اور اچھے سے پہچان لینا یہ چیز آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آسان کرے۔ اوکے، ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد تھا کہ انسان نے ابھی تک دشوار گھاٹی اس نے پار نہیں کی جب تک کہ اس نے ایسے دین کے بڑے بڑے کام نہ کر لیے ہوں۔ تو یہ مشکل کام جو ہے وہ بتائے گئے تھے، اور بتایا گیا کہ دشوار گھاٹی ہے کیا، یعنی کہ ایک ایزی آسان راستہ ہوتا ہے سیدھے سیدھے چلتے جانا، اور ایک ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کی بھی مدد کرتا چل رہا ہو، جیسے کہ یہاں پر بتایا گیا کہ کسی غلام کو آزاد کروایا جائے، اور پھر آج کل کے زمانے میں غلام جو ہیں وہ جیل کے قیدی بتائے جاتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح سے کوئی پھنس گیا ہے پیسوں کی کمی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نکل نہیں سک رہا ہے، اور آپ اگر اس کا پیسہ ادا کر دیں اور وہ آزاد ہو جائے جیل سے، تو اسی میں آ رہا ہوتا ہے۔ دوسرا دیکھا کہ قرض دار بھی اسی میں آ رہے ہوتے ہیں، اور قرضہ دینے، قرض دار کو ڈھیل دینے اور پھر قرضہ معاف کر دینے، ان سب کا اجر ہم لوگوں نے دیکھا۔ تو یہ تین ابھی جتنی باتیں کہیں اس کو بس ایسے پوائنٹ سے لکھ کے رکھیے گا، ہو سکتا ہے ایگزام میں اس طرح سے آتا ہے کہ قرضہ دینے اور قرض دار کو ڈھیل دینے وغیرہ کی فضیلت بتائیں، تو آپ کو بس حدیث میں جو آیا ہے کہ اگر کوئی معاف کر دے یا کوئی دے دے تو اس کو
डबल अजर वगैरह, तो वो ध्यान में रखना होगा। तो इस हदीस को भी कहीं क्वेश्चंस के तौर पर लिख लें, अपने पास बना लें, ताकि याद रहे आपको रिवीजन करते वक्त भी। चलिए, तो ये फक्कु रक़बा तक था। उसके बाद नेक्स्ट जो आया, दुश्वार घाटी के ही लिए इसने ये काम नहीं किया, आया है कि खाना खिलाना। सुबहान अल्लाह, खाना खिलाने की फजीलत आपको पूरे कुरान में कई जगह मिलेगी। 30 पारे में भी इतनी बार आया, और 29 पारे में भी आप देखेंगे कि खाना और माल, ये दो चीजें जो है वो इसमें अलग अलग जगह पर आपको नहीं खाना खिलाने का भी लिखा। जहन्नमियों से जब पूछा जाएगा कि जहन्नम में क्यों गए, तब भी वो एक रीजन देंगे कि हमने खाना खिलाने की रगबत नहीं दी। और जहां पर आपका इस तरह के बड़े अजर का आ रहा है, तो उसमें भी खाना खिलाना। कई घरों में ऐसा रिवाज हो गया था, है अभी भी, कि अच्छे खासे पढ़े लिखे जो लोग हैं, उनके यहाँ कोई अगर आए तो वो, क्योंकि खाना खिलाने से मकसद है। हाँ, किसी गरीब को और टाइम पर अगर कोई किसी का काम आए, तो वो उसकी तो अलग ही फजीलत है। सुभान अल्लाह, हर काम की अलग ही फजीलत है कि आप किसी जरूरत के वक्त किसी की मदद कर दें। तो उसके पास घर पे वो चीज भरी पड़ी हो, लेकिन अगर वो कहीं गया है और लेके आना उसे भूल गया है, तो वो फिर परेशान होता है कि हाँ, मेरे पास भी एक होता, मैं भी लिख रहा होता, मेरे पास भी नहीं है ये वो। मोस्टली ये काम हम लोग स्कूल के टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे पेन भूल जाना या कोई और इम्पोर्टेंट चीज भूल जाना, तो उसमें कोई फ्रेंड या कोई इस तरह का काम आता था, तो हम लोग को याद रहता था कि हाँ देखो, कल एग्जाम था और मैं कुछ भी अपना लाई नहीं, और मेरी फ्रेंड ने ये चीजें मुझे दी। तो ये होता है जरूरत के वक्त काम आ जाना। आपके पास चाहे कितनी ही सारी वो चीजें रखी क्यों ना हो, लेकिन आप जरूरत के वक्त काम आ जाते हैं, किसी की मुश्किल आसान कर देते हैं, उसका अजर ज्यादा होता है। और इसी तरह खाने का भी है, अगर आप जरूरतमंद को खिलाएंगे तो अजर ज्यादा है, और नॉर्मल भी आप किसी को अगर खाना खिलाएंगे तो उसका भी बेहतरीन अजर होता है। सुभान अल्लाह। औ माने या, इतआम माने खाना खिलाना, फी में, यौम दिन, ताम से ही इतआमुन बना हुआ है, ठीक है, खाना खिलाना। फी यौमिन, ये आप देखें कि ये खाना खिलाना यानी इतआमुन तनवीन के साथ भी है, और आपके पास ये यहाँ पे वर्ड वर्ड भेजे हुए हैं, आप लोग इधर आ जाएं व्हाट्सएप पे, जहाँ पे हमने मैसेज किया है कि ये है। ओके, भेजे हुए हैं, रिसेंट हुआ है। वो फजर है, जो कि अगर आज अगर इंशाल्लाह हम लोग आगे बढ़ गए तो सूरतुल फज्र ले लेंगे अभी। और बाकी ये जो हमने निशान भेजा है वो वहां से आप लोग देख लें। तो ये नाउन ही लिखा हुआ है, खाना खिलाना, ये काम का नाम है। अगर कोई किसी को इस तरह से खाने की चीजें दें, तो उस काम को क्या कहा जाएगा, खाना खिलाना, ठीक है। तो जब ये वाले नाउन भी हम लोगों ने सीखे हुए थे कि इसलिए ये तनवीन के साथ है, और ये वर्किंग या जिसमें एक्शन वाले वर्ड दिख रहे होते हैं, ये वो नहीं है। ये एक काम का नाम है, इसलिए ये इस्म है और तनवीन के साथ लिखा हुआ है। खाना खिलाना, फी में यौम दिन, यौमिन लिखा हुआ है, इसलिए इन्होंने तनवीन का लिहाज रखते हुए कि तनवीन कोई या एक, ये मीनिंग दे रहा होता है, क्योंकि वो नकीरा होता है, मारिफा नहीं होता है। मारिफा नकीरा आप सभी को याद है इंशाल्लाह, किसे कहते हैं। ये एक ग्रामर की बुक के लिहाज से वो शर्त भी कही जाती है कि सर्किल बना लेके
اس کے اندر سرکل بنانے کے بعد اس کے اندر آپ اگر ورڈ رکھیں تو اس کی کتنی وسعت ہے، کتنا پھیلاؤ ہے کہ اگر آپ لڑکی کے ہیں تو وہ اس کے اندر ہر طرح کی لڑکی آ جائے گی، یعنی اس کی وسعت زیادہ ہے اور یہ ایک بڑے دائرے میں ہر طرح کے جتنی بھی لڑکیاں ہیں اس کے اندر داخل ہو سکتی ہیں، کہ بھئی ہم نے کہا تھا کہ آج لڑکی آ سکتی ہیں، لڑکیاں آ سکتی ہیں، تو اگر اس میں پھر کوئی بھی آ سکتی ہے، لیکن اگر لڑکی کے ساتھ کہ اگر ہم کہیں کہ وہ لڑکی آ جا سکتی تو اس کا مطلب ہو گیا کہ وہ ال لگا کے اس کو معرفہ کر دیا گیا ہے، تو اب کسی ایک ہی کے بارے میں خاص بات چل رہی ہے، اور پھر وہ اس کا جو دائرہ ہے یعنی سرکل جو بنایا جاتا ہے وہ شارٹ ہو جاتا ہے، اور وہ یہ معرفہ و نکرہ کو یاد رکھنے کے لیے بھی اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو معرفہ پراپر جو آپ کو معلوم ہو اس کو لیتے ہیں، اور نکیرہ امپراپر یعنی اس کے اندر وہ جنس کہ کوئی بھی جنسیت میں سے اس میں سے اب لڑکی کہا گیا ہے تو اس جنس کا کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر، ٹھیک۔ یومن تو اس لیے لکھ دیتے ہیں کہ ایک دن یا کوئی دن بھی اسے لکھا جا سکتا ہے، یہاں پر میننگ اس کی کوئی دن کی نہیں بن رہی، اس لیے انہوں نے ایک دن لکھا ہوا۔ فی یومن ذی جو ذا ذو ذاتا یہ سارے تھے انہی کا ساتھی، اور کسرہ کے ساتھ ہونا چاہیے، اس لیے اس میں یا لگا ہوا ہے آگے۔ میننگ وہی ہے والے۔ ذی مسغبہ سین غین با جس کے میننگ ہوتے ہیں بہت زیادہ بھوک، ٹھیک، سخت بھوک جو لکھا ہوا ہے یعنی سخت بھوک والے دن میں کھانا کھلانا۔ سخت بھوک والا دن سے مراد یہی ہے کہ جب سخت بھوک لگی ہو، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ پورا دن گزر جاتا ہے کچھ نہیں کھانے ملتا، یا اب تو اللہ نہ کرے یہ اس جگہیں جہاں آپ دیکھیں جہاں پہ سونامی ہے یا جنگ چل رہی ہے یا پھر لڑائی چل رہی ہے کوئی اس طرح کا ہے، تو اچھے خاصے لوگوں کو وہاں پر کھانا وغیرہ بڑی مشکل سے ملتا ہے، یا کبھی ان کی ویڈیوز آپ دیکھ لیں کہ یہ جو مسلمان ٹینٹ وغیرہ میں رہ رہے ہیں اور پھر یہ سخت موسم جب سردی کا موسم ان کے اوپر گزرتا ہے تو بہت ہی پریشانیاں اٹھاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کے ایک ایک پل کو بہترین اجر عطا فرمائے اور ان کے صبر کا بہترین پھل دے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، دنیا میں بھی ان کی ساری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، آمین یا رب۔ سخت بھوک والے دن پہ کھانا کھلانا یہ بھی ایک، تو اب یہ ایک آسان کام ہے کہ بھئی آپ کے گھر میں کوئی آیا آپ نے کھانا کھلا دیا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے گھر کے پاس ہے اس کو کھانا کھلا دیا، لیکن اس طرح کے شخص کو ڈھونڈنا کہ جس کے پاس کھانا وغیرہ نہ ہو، تو وہی جو بھی اب وار وغیرہ چل رہی تھی اس میں جو چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کہیں کوئی پہنچا سکے وہاں پہ کھانا، ان کے ساتھ صحیح سے معلوم کر کے وہاں پہ بھیج دینا، تو یہ ساری چیزیں پھر ایکسٹرا آ جاتی ہیں کہ آپ ڈھونڈ کے معلوم کر کے پھر ایسی جگہوں پہ بھیجیں۔ اللہ توفیق دے ہم سبھی کو کہ ایک بار، کیونکہ کھانا کھانے کا کام ہم سبھی کو معلوم ہے کہ ایک بار ہم لوگ کھلا کے اور پھر ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہم نے پوری زندگی کا کھلا دیا ہو، اور اپنے آپ کو بہت بڑا وہ سمجھتے ہیں کہ بڑے نیک ہو گئے ہیں، اور بس اتنے دن سے لڑائی چل رہی تھی، میں نے ایک دن ایک کچھ تھوڑا بہت کر دیا، اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس بہت زیادہ کر لیا ہے اور اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ کھانا کھلانے والا پارٹ آپ دیکھیں سبحان اللہ کی، آج اگر آپ کسی کو کھلا دیں تو کچھ گھنٹوں بعد پھر بھوک لگتی ہے، ہم کو خود کو بھی کچھ ہی گھنٹوں بعد پھر بھوک لگتی ہے، تو کوشش کر کے ہمیں اپنے استطاعت کے حساب سے جتنا ہم کر سکیں زیادہ سے زیادہ تو وہ کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہترین اجر اور بہترین پسندیدہ کام ہے انسانیت کے ناطے بھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بھی اس کا
بہتری نظر ہے۔ تو اگر مال ہے تو یہ آسان کام ہے، لیکن آسان کام اس طرح سے نہیں کہ ہم گھر بیٹھے بس جو مل گیا اس کو کھلا دیا۔ کوشش کر کے آپ دیکھیں کہ اگر کسی ایسے ضرورت مند کو کہ جو واقعی مانگتا نہ پھرتا ہو، ضرورت مند ہو، اس کو اس کی عزت بھی پسند ہو، اور ہمیں معلوم ہو کہ ان کے یہاں تکلیف چل رہی ہے، ایسے کے لیے بھی ہم لوگ مدد کر سکتے ہیں۔ یا پھر کہیں ایسی تکلیف جہاں پہ آئی ہوئی ہو وہاں پر بھی بھجوا کے جا کے مدد کر دینا چاہیے۔ یا بھوک والے دن کھانا کھلانا، یتیمن، اب دوسرا کام آ گیا یتیم کے لیے، تو یہ چیزیں جو ہے اس سے پہلے بھی نئی چیز نہیں نا، ہم لوگ نے دیکھ چکے ہیں، اس سے پہلے بھی یہ گزر چکے ہیں۔ یتیم کے بارے میں بھی ہو چکا ہے۔ ایک یتیم، ذو، ذاتا جو تھا اسی کا ساتھی، والا، مقربہ، اس میں قوف ربا اس کا روٹ ورڈ ہے، قریبی رشتہ دار۔ یہاں اقربا کہتے ہیں رشتہ داروں کو، تو قریب سے ہی وہ بنا ہوا ہے رشتہ دار، جو ہمارے قرابت داری میں ہوں، یعنی قریب ہوں، ہمارے رحم کے رشتہ دار جو ہوں وہ بھی اس میں آتے ہیں۔ رحم یعنی کہ جو کلوز ہوتے ہیں، ہمارے خون کا رشتہ آپ جسے کہہ لیں، تو وہ بھی آتے ہیں قریبی رشتہ داروں میں۔ تو یتیم ہو اور ساتھ میں ہمارا رشتہ دار بھی ہو، تو کسی رشتہ دار یتیم کو ایسے کی اگر آپ مدد کریں تو رشتہ داری نبھانے کا بھی بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ اور یتیم کسے کہتے ہیں؟ جو کہ چھوٹا بچہ ہو، نابالغ، اور اس کا باپ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر بڑا ہو جائے تو پھر وہ یتیم نہیں کہلاتا، اور ماں کے نہیں باپ کے مرنے پر یتیم کہلایا جاتا۔ او یا مسکین، مسکین ضرورت مند کو کہا جاتا ہے۔ ذا متربہ، متربہ میں تراب، ترابہ ورڈ آیا ہوا ہے۔ تراب عام طور پر ہی یہاں مٹی کو کہا جاتا ہے، اور قرآن میں بھی سورۃ الملک میں ہم لوگوں نے پڑھا نا، تو کافر کہیں گے کہ کاشم ترابا، کنت ترابا، ہم ہوتے تراب، مٹی۔ تو ترابا مٹی کو کہا جاتا ہے، اور متربہ یعنی کہ مٹی ملا ہوا، خاک نشین لکھا ہوا ہے نا، خاک سے دو چار ہونا، تو جس کے اوپر دھول مٹی پڑی ہوئی ہو۔ تو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کے بھی غریب مسکین پریشان لوگ ہوتے ہیں جن کا کپڑے بدلنے تک کا زیادہ وہ نہیں ہوا ہوتا ہے، اور اتنا اچھا ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے کہ ہر وقت وہ بآسانی نہا دھو لیں اور صاف ستھرے رہیں، تو یعنی کہ ان کی کنڈیشن زیادہ ہی خراب ہوئی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے مسکین کے بارے میں مدد کرنے کے لیے کو بھی فق رقبہ، یا خاک سے دو چار ہونے والے ایک مسکین کو، تو کھانا آپ کھلائیں، اور ان میں سے کسی کو بھی کھلائیں، تو یہ فق رقبہ یعنی دشوار گھاٹی پار کرنے جیسا ایک عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی بڑے اجر والا عمل اس کو بتایا ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو کئی سارے گھر ہی کے لوگ، اللہ نہ کرے، یا کوئی دوست اس طرح کا مل جاتا ہے، اگر اسے پتہ چلے کہ ہم کنٹینیو اس کو اس طرح سے فیڈ کرا رہے ہیں یا کھانا دے رہے ہیں یا ایک کوئی مدد ہو رہی ہے، تو وہ سمجھانے آ جاتے ہیں کیا ضرورت ہے اتنا زیادہ کرنے کی، اور بس یہ لوگ کی عادت پھر ہو جاتی ہے مانگتے پھرنے کی، دوسروں کے اوپر پڑنے کی، اور یہ اور وہ، تو بس جتنا ہے اتنا ہی کھائے پیئیں، کیا ضرورت ہے اچھے سے اچھا کرنے کی اور یہ کرنے کی، ان کو اچھا کھانا کھلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں سننے میں پھر آتی ہیں عام طور پر۔ ایک تو وہ پھر ان ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈانٹا ہوا ہے قرآن میں، کہ نہ وہ خود
کام کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو رغبت دلاتے ہیں، تو جو خود نہیں کرتا وہ دوسرے کو رغبت کیا دلائے گا؟ اور یہ مثبت دیکھیے کہ بھائی دوسرا اگر بڑھ چڑھ کر کرنا چاہ رہا ہے کہ بھائی میں بریانی کھا سکتا ہوں ہفتے میں 1 بار 2 بار، تو کسی ایسے کو ہم کبھی ہفتے میں 1 بار ہی کھلا دیا کریں، تو بھی لوگ سمجھانے چلے آ جاتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے اتنا زیادہ ایسے اتنے بڑی بڑی چیزیں ان کو کھلانے پلانے کی۔ اور اپنے کھانے پینے کے ہم تو دوسرا شخص جبکہ اچھے گھر سے کھاتے پیتے گھر سے، وہ اگر آ کے کھائے اور اس کو ہم دال چاول ہی کھلا دیں تو آپ دیکھیں کیسا ان کا موڈ خراب ہوتا ہے، جبکہ وہ اپنے گھر پر کھا رہے ہوتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ اگر ہم نے ان کو بلا کے دال چاول کھلا دیے تو ہمارے یہاں سے تو ٹھیک ہے کہہ کے نکل جائیں گے، لیکن پھر باہر پورے میں بتانا کہ ہمارے ساتھ بلایا اور ایسے کہ بے عزتی ہو گئی تو ان کی۔ لیکن اگر کہیں باہر کوئی کام کر رہا ہو تو پھر اتنی زیادہ سر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، والے ورڈ آپ کو سننے مل سکتے ہیں۔ اللہ توفیق دے ایسے کاش کہ ہم لوگ یہ باتیں سمجھ سکیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہو سکتا ہے کبھی ہم نے بھی خود اس طرح کے الفاظ بول دیے ہوں، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اور اب پتہ چلتا ہے کہ کیا اس کی شان ہے اللہ کے پاس۔ تو آپ دوسرے کے ساتھ اچھے بنیں گی، آپ اللہ کے لیے کر رہی ہوتی ہیں اور دل ہمارے بدل چکے ہوتے ہیں، لیکن سامنے والا کافی شکر گزار ہمارا بنتا ہے اور دنیا میں بھی عزت ملتی ہے، جبکہ ہم اس نیت سے کر بھی نہیں رہے ہوتے ہیں۔ ہم صرف اور صرف اللہ کے چہرے کے لیے، اللہ کی توجہ کے لیے، اللہ کے چہرے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ یہ چیزیں، اور پھر پیچھے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سے وہ کتنا خوش ہیں اور وہ آپ کی تعریف کر رہی تھی وغیرہ، تو یہ چیزیں سننے کے لیے ہم لوگ کسی کا کام نہیں کریں گے۔ ہاں اگر ہم اللہ والے بنے تو ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے یہ چیزیں جو ہے وہ دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت انشاءاللہ مل کر رہے گی۔ اللہ توفیق دے ہم سب کو یہ کام کر پانے کی، اور اس میں وقت، پیسہ، محنت سب کچھ لگتا ہے۔ یہی آیات پڑھنے کے بعد جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ اکیڈمی میں ویکلی ونس ہم لوگوں نے کھانا پکوا کر کے خود اور پیک اس کے پھر بنوا کے الحمدللہ گھر کے ہی لوگ 1-8 ٹیچر اس میں انوالو ہیں جو کہ جنہوں نے ذمہ داری لی ہے، اور پکانے والی کو پورا کھانا، گیس، چولہا سبھی کچھ مہیا کرا کے، اور پھر ابھی فی الحال ویکلی ونس چل رہا ہے۔ اللہ نے توفیق دی تو اس کو بڑھایا جائے گا، اور رینڈم لوگوں کو ایسے ہی کبھی کوئی رکشے والے یا کوئی اس طرح کے ضرورت مند بھی ہیں، اور الگ الگ لوگوں کو بھی یہ کھانا جو ہے وہ پھر ایسے ہی بانٹ دیا جاتا ہے ایریا میں۔ تو اگر زیادہ لیول پہ جیسا جیسا بڑھتا جائے گا انشاءاللہ، اللہ سے دعا ہے، امید ہے کہ جہاں پر جو خود نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے لیے راستے بنائے اور انصاف حساب کے ساتھ کر پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ یہ آیات پڑھنے کے بعد کئی سارے لوگ وہاں پر کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی کچھ بھیج دیں، ہم بھی کچھ بھیج دیں، تو ضروری نہیں کہ آپ اکیڈمی میں ہی بھیجیں، اور اپنے لیول پہ آپ لوگ کریں، اور اپنی محنت، اپنا ایک انسان جو آپ کے قریب ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیک رکھا ہوتا ہے، ہر ایک کے پاس دیا ہوتا ہے اور دوسرے کے پاس اس کو اگر محروم رکھا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اسے دیکھ کر کے اس کو دیں، اس کی کمی کو پورا کریں۔ تو کوشش کریں کہ آپ خود باہر نکلیں، دیکھیں کہاں پر ضرورت ہے آپ کے آس پاس، اور وہاں پر پھر آپ دیں۔ جیسا کہ آیا کہ قریبی تو رشتہ دار میں اگر کوئی آپ کا اس طرح سے یتیم ہے، اس کی بھی آپ کی یہ رشتہ داری میں اس طرح کا کام ہونا ہماری عزتیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ شخص جب ہم کوئی رشتہ دار اسے نہیں پوچھ رہا ہوتا ہے تب اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ پھر رشتہ داروں سے باہر نکل کے ڈھونڈے، کوئی اکیڈمی ڈھونڈتا ہے، کوئی اور کسی غریب کو ڈھونڈتا ہے، سوری امیر کو ڈھونڈتا ہے کہ بھئی وہ اگر مدد کرتے پھرتے ہیں تو میری بھی کر دیں گے۔ تو ہم کیوں نہ اپنے گھر کے اندر ہی اپنے عزتوں کو بچا کے رکھیں، اور خود ہی یہ حکم جو آیا ہے کہ رشتہ داری نبھانے کا بھی اس میں کام ادا ہو جاتا ہے، اور پھر
ضرورت کے وقت کام آ جانے والا کام بھی اس میں پورا ہو جاتا ہے۔ پھر آیا کہ یہ سب کام اگر کرے اور ایمان والا بھی ہو، اگر لاسٹ والا یہ پارٹ نہ ہو تو ان چیزوں کی ویلیو کافر جیسا کرتے ہیں کہ وہ بھی غریبوں کی مدد کیا پھرتے ہیں۔ اور کتنے ایسے آپ نے سنا ہے کہ بڑی سے بڑی رقم کوئی فلم سٹار یا کوئی اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ اللہ نہ کرے کوئی مصیبت آئی بھی ہوتی ہے تو پھر سننے میں آتا ہے انہوں نے اتنی بڑی رقم وہاں بھیج دی ہے اور وہ اس طرح سے مدد کی، اس طرح سے مدد کی۔ تو یہ ساری چیزیں ہو جائیں، کسی کی بھی اس طرح سے مدد کر دیں، لیکن اگر یہ پارٹ نہیں ہے لاسٹ والا تو اس کا اجر ضائع بھی ہو جاتا ہے، اور اللہ کی جسٹس کے حساب سے جو دنیا میں وہ اس کو دیا ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اس کے اندر وہ پھر ایڈجسٹ ہو جاتا ہے کہ بھئی اس نے نیک کام کیا، اس کو دنیا میں یہ چیزیں مل گئیں، اللہ کی طرف سے دیا ہوا گھر ہے، اللہ کی طرف سے دیے ہوئے اولادیں ہیں، سانس لینے کے لیے آکسیجن ہے۔ اگر آکسیجن کا ہی پہ آ جائے تو ہم کو ابھی یہ کورونا کے وقت پہ پتہ چلا تھا کہ آکسیجن کی کیا ویلیو ہے، جب بالکل بھی یہ ملنا بند ہو گئی تھی اور بہت زیادہ ضرورت بھی تھی، اور جو عام طور پر روز ہم لوگ اتنی زیادہ سے زیادہ استعمال کر کے ختم کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آکسیجن فری میں۔ تو یہ ساری چیزیں پھر اللہ کے فضل و کرم سے جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کے لیے کور ہوتی جاتی ہیں۔ لیکن اگر ثم پھر کانا مانے ہو، ایسے تو تھا ہوتا ہے پاسٹ ٹینس کے لیے، لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ ایسا اگر ہو، ثم کانا اگر وہ ہو من سے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، اگر کہیں وہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ یہ سارے نیک کام کرے تو اس کے لیے تو بہت ہی زیادہ اجر ہے۔ اور وتواصوا، اور وہ شخص کیا کرتا ہو، وصیت کرتا ہو بالصبر، صبر کی، وتواصوا اور وصیت کرتا ہو بالمرحمہ، رحم کرنے کی۔ تو رحم کرنے کی وصیت وہی کر سکتا ہے جو خود رحم کرتا ہو، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود نہیں کر رہا ہوتا ہے اور دوسروں کو بتاتا پھر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے قرآن کی دوسری آیات ہیں جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے کام منہ سے نکالتے ہی کیوں ہوں جو خود پہلے نہیں کرتے۔ کوشش کر کے ہمیں یہ کام خود کرنے کی سب سے پہلے ضرورت ہوتی ہے، اور ایسے ہی لوگ جو خود کر رہے ہوتے ہیں وہی اس کی لذتیں جانتے ہیں، وہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھئی اس طرح سے ہیلپ کرو، یہاں جاؤ، یہاں پر آپ کو مل جائیں گے مدد کرنے والے، اور وغیرہ وغیرہ۔ اور جو خود رحم کرتا ہے وہی دوسروں کو رحم کرنے کے لیے کہتا بھی ہے۔ بہترین حدیث ہے کہ من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتے۔ تو آپ دیکھیں کیسے کڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جوڑ دی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کی رحمت اگر ہمیں نصیب ہو جائے پل بھر میں بھی، تو ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ کیسے کیسے ہم سب کے کام الحمدللہ پورے ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے، اور پھر ہمیں کسی بھی شخص کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ بھائی میرا یہ کام رہ گیا تھا کر دینا، یا اب میں کہاں جاؤں، اب میں کس سے کہوں۔ راستے بنا دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خود۔ تو اللہ کی رحمت اگر ہمیں چاہیے ہے اپنے لیے تو ہمیں کیا کرنے کا حکم مل رہا ہے کہ ہم دوسروں پر رحم کریں۔ ہم جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم نہیں کرتے، یعنی جو دوسروں پر رحم کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتے ہیں۔ وہ ہمیں اللہ کی رحمت اگر چاہیے ہو تو ہمیں خود دوسروں کے ساتھ نرمی، رحم، عزت اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اللہ توفیق دے کہ یہ جو آیت ہے یہ بہت ہی خاص ہے، کیونکہ ہم جو نیک کام کرتے ہیں اگر یہ پارٹ نہ ہو اس میں تو پھر اس چیز کی ویلیو جو ہے وہ الگ ہو جاتی ہے، کہ انسان جو اتنے کام دشوار کام کر رہا ہے، مشکل کام، کھانا کھلانے کا ایسے ایسے لوگوں کو جن کو ضرورت ہو، تو
اور وہ ایمان والا بھی ہو اور صبر کرنے کی وصیت کرتا ہو اور رحم کرنے کی بھی وصیت کرتا ہو، یعنی خود بھی صبر کرتا ہو اور دوسروں کو بھی صبر کرنے کی صبر کے بارے میں امید ہے کہ آپ لوگوں کے پاس اس سے پہلے گزرا تھا تو پوائنٹس لکھے ہوں گے۔ 3 طرح کے صبر تو آپ کو معلوم ہی ہونے چاہیے۔ تو ابھی تک جو ایگزام آپ نے دیا تو وہ بس آیات سے ریلیٹڈ تھا۔ اب جو ایگزام ہوں گے تو وہ انشاءاللہ ان کا لیول تھوڑا سا الگ ہو سکتا ہے کہ جس سے آپ سے ابھی جو ہم نے اس سے پہلے حدیث بتائی کہ قرضدار کی مدد کرنے کے کیا فائدے ہیں اور کیا اجر بتایا گیا ہے وغیرہ، اسی طرح صبر کے بارے میں بھی سوال ہو سکتا ہے کہ صبر کے بارے میں بتائیے، بس اس طرح سے۔ تو صبر کیا ہے، کہاں کہاں پر ہمیں 3 پوائنٹ تو مین جو چھوٹے بچوں کو یہاں بتائے جاتے ہیں جن کے پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ گناہ کرنے سے بچنے پر صبر کیا جائے، ٹھیک، گناہ سے بچنے پر صبر کرنا، پھر اللہ کی اطاعت کرنے میں صبر کرنا، یہ چیزیں بھی صبر کے لیول پر ہی آتی ہیں کہ آپ کو کوئی چیز پسند ہو اور آپ کو کرنے نہ مل رہی ہو تو آپ اس کے اوپر صبر کا ایک لیول دکھائیں کہ انشاءاللہ میں یہاں نہیں کر رہی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے جنت میں یہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے کہ میں وہاں کروں گی انشاءاللہ، یا یہ کام چھوڑا ہے میں نے تو اللہ کے لیے چھوڑا ہے، اس کا بہترین بدلہ ہوگا۔ ان کاموں پر یعنی کہ گناہ کے کاموں کو چھوڑنے پر صبر کرنا، ٹھیک، ایک یہاں پر صبر کرنا۔ دوسرے پارٹ جو بتایا وہ یہ کہ اللہ کی اطاعت یعنی عبادت، ایک تو گناہ چھوڑنے پر، پھر دوسرا ثواب پانے کے لیے جو کام کرنا اس کے اوپر صبر کرنا کہ بھائی سردی کا وقت ہے، فجر میں اتنی ٹھنڈی میں صبح صبح اٹھ کے وضو کرنا اور پھر اس وقت نماز پڑھنا، تو یہ ایک صبر کے ساتھ ہی ہمارا کام ہوتا ہے، اللہ کی محبت کے ساتھ ہمارا کام ہوتا ہے۔ تو اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے بھی ہمیں صبر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اپنے دل کی بات مان کے کہ نہیں ابھی نہیں، جب ہی پڑھ لیں گے، اور اتنی نہیں اتنی کر لیں گے، اور اس وقت یہ ہے تو اس وقت کر لیں گے، تو یہ پھر ہم نے اپنی مرضی کی اور اپنی منمانی چلائی، صبر نہیں کیا۔ تو اطاعت کرنے کے لیے بھی ہم اپنے آپ کو روک کر اور جو اللہ کی مرضی ہے اس کو آگے بڑھا کر چلیں گے تو وہ بھی ہمارے صبر میں آتا ہے۔ تو گناہ کا ایک ہو گیا اور ایک ثواب کرنے کے کاموں پر صبر ہو گیا۔ تیسرا ہوتا ہے ہمارے قضا اور قدر، یعنی کہ تقدیر میں جو چیز اللہ نے لکھ دی اس کے اوپر صبر کرنا۔ یہ 3 جگہوں پر آپ صبر کریں گے تو انشاءاللہ صابرین میں شامل ہوں گے۔ تو اللہ توفیق دے کہ کوئی بھی ایسے کام ہمارے ساتھ گزرے تو ہمیں ہی کیوں ہوا، ہماری اولاد لینی تھی، ہمارے ہی والدین کا یہ ہونا تھا اور ہمیں ہی ایسا، یہ نہیں کہنا۔ صبر پھر ہمیں اپنی تقدیر پر بھی، قدر پر بھی کرنا ہے کہ اس کے پر بھی، یہ ایمان کے ایک پلر میں سے ہے نا کہ تقدیر پر ایمان رکھنا، تو بڑا حصہ ہے، اس کی بھی بہترین بڑی پڑھائیاں ہوتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے توحید اور یہ ساری چیزوں کو الگ سے پڑھنے کی، تاکہ یہ سب چیزیں اس میں گزریں تو ہم ان کی ویلیو جان سکیں۔ تو تقدیر پر صبر کیسے کیا جاتا ہے کہ ہماری تقدیر میں یہی لکھا ہے کہ اتنی ہی اولاد ہوگی یا اولاد نہیں ہوگی، یا اتنے ہی دن والدین ساتھ میں ہوں گے، یا اور کوئی مشکل پریشانی کہ بھئی ہاتھ میں تکلیف رہنی ہے، سر درد رہنا ہے، یا اور بھی کوئی چیز۔ تو جب ہم صبر کے ساتھ اس تقدیر کو اپناتے ہیں اور اللہ کے فیصلوں پر سر جھکا کر راضی ہوتے ہیں کہ میرے رب کو معلوم ہے کہ بندے کی چیکنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی استطاعت سے اوپر نہیں کرتے کبھی بھی، سبحان اللہ۔ یہ آیت بھی ہم سب کو بہت زیادہ سکون عطا فرماتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اس کسی بھی بندے کو اس کی استطاعت کے اوپر نہیں چیک کیا جاتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی ہمارے اوپر پڑا ہے اللہ کو معلوم ہے کہ میں ہی یہ کام جو ہے وہ برداشت کر سکتی تھی، میں ہی اسے صبر سے نکال سکتی تھی،
اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ چیز کی ہے، میری اولاد ایسی ہے، میرے والدین کے ساتھ یہ تکلیف ہے۔ ہاں، سالوں سالوں دیکھا ہے لوگوں کو کہ بیڈ پہ ان کے پیرنٹس ہیں، اور دونوں ماں اور باپ بھی دونوں بھی بالکل بیڈ پر ہیں، اور بچے ان کی خدمت ایک نہیں 15-20 سال تک کرتے چلے آ رہے ہیں، اور خوش ہیں بچے بھی۔ اور اللہ کسی کی محتاجی سے بچائے، بس اپنا محتاج رکھے۔ اور یہ ان کی بھی آزمائش ہوتی ہے کہ کیسے کوئی انسان پوری طرح سے اپنے پر ڈیپینڈ رہنے کے بعد پھر بچوں کے اوپر یا کسی اور کے اوپر پڑ جائے، اس کو خود کو کیا فیل ہوتا ہوگا۔ اور اس کے لیے بھی صبر، کرنے والے کے لیے بھی صبر۔ تو اللہ ہم سب کو بس اپنا محتاج رکھے اور کسی کا بھی محتاج نہ بنائے، ہاتھ پیر چلتے اپنے پاس عزت سے بلائے۔ آمین یا رب۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ میم ہمیں یہ کھانا کھلانے سے ریلیٹڈ ایک بات پوچھنی ہے کہ ہوں اکثر جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو روڈ پہ سائڈ میں لوگ ہوتے ہیں ہوں انہیں اگر کچھ کھانے کو دیجیے یا کوئی چیز آپ مطلب جیسے ٹھنڈ ہے بلینکٹ دیجیے، تو مطلب میرے سامنے کی بات ہے، اکثر ایسا ہوا ہے کہ انہیں کھانا نہیں چاہیے ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کھانا مل جاتا ہے، ہمیں پیسے دے دیجیے، اور اس کے بعد پھر وہ اس کا مطلب کیونکہ وہ پروفیشنل اب زیادہ یہ سب ہو گیا سگنل پہ یا ایسے روڈ سائڈ پہ جہاں پہ بھی ملیں گے، اور پھر وہ اسی سے مطلب انجیکشنس لگاتے ہیں اپنے ڈرگس کے، یا پھر اس بلینکٹ کو بیچ کے پیسہ لے لیں گے، پھر وہ اس چیز میں غلط چیز میں ہی لگا دیں گے۔ تو ایسی کنڈیشن میں کیا ہم لوگ انہیں دینا چاہیے؟ نہیں، اگر آپ کو معلوم ہے کہ ایسا شخص ہے تو پھر معلوم چل جائے کہ ایسا انسان ہے تو پھر اس کو پھر تو بالکل بھی نہ دیں آپ، کیونکہ وہ ایک پریٹینڈ ہے ان کا کہ یہ کھانے پینے کی چیزیں ان کے پاس رہتی ہیں اور ان کو یہ چاہیے ہوتا ہے، تو وہ نہیں مل رہا ہوتا ہے تو پھر وہ اس طرح سے مانگ کے اپنی چیزیں پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ معلوم چل جائے کہ ہاں بھئی یہ یہاں پر اس طرح کا ہے کوئی، تب تو آپ بالکل بھی نہ دیں۔ لیکن اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو ہم کر سکتے ہیں ان کی مدد۔ آپ کا اجر آپ کو مل جائے گا، چاہے اس نے کہیں بھی جا کے کچھ بھی کر لیا ہو۔ تو اسی وجہ سے تو یہ آیات آئی ہیں۔ ان کے ساتھ دیکھیں آپ آگے لگا ہوا ہے کہ جو خاک نشین یعنی کہ جو واقعی ضرورت مند ہو ایسے کی مدد کی جائے، جو واقعی بھوکا ہو، بہت زیادہ کئی دن سے اس کو کھانا نہ ملا ہو، ایسے کی مدد کی جائے۔ تو اس میں پھر تھوڑی اور محنت ہے۔ آپ اگر ایسے شخص کو بھی دے دیں گی، اس کا کچھ اجر الحمدللہ ہے، اجر آپ کا وہیں پر ہے۔ لیکن زیادہ ضرورت مند کی آپ ڈھونڈ کے کوشش کر کے اور پھر ایسے کو دیں گی تو اس کا پھر یہ پھر فک رقبہ بتایا گیا ہے کہ یہ تو دشوار گھاٹی ہے، آسان کام نہیں ہے اس کا مطلب نا۔ تو آپ اپنی طرف سے تھوڑی جی، کوشش کریں، اب لیکن آج کل جو ہے تو یہی سب سے زیادہ مشکل ہو گئی ہے کہ مطلب اگر ہم دے بھی رہے نا تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ صحیح میں ضرورت مند ہے بھی یا نہیں، کیونکہ زیادہ تر ہوں تو پروفیشنل ہی لگتے ہیں۔ ہوں تو آپ کو پھر جو اللہ کی طرف سے ہمیں قرآن میں حکم ملا کہ ہم سب سے پہلے اپنے گھر میں ڈھونڈ لینا۔ اگر آپ کسی مسکین کی مدد کرنے جائیں گے تو آپ کو اچھی رقم دینی پڑتی ہے، کیونکہ فقیر تو ہے جو مانگتا پھر رہا ہوتا ہے، اس کو آپ 10 روپے بھی دے دیں تو وہ رکھ لیتا ہے۔ لیکن ضرورت مند جو مسکین کہلائے جاتے ہیں، اگر ان کو آپ 10 روپے کسی گھر جائیں، آپ دیکھیں کہ ہاں بھئی یہ ہماری کوئی کزن ہے، اللہ نہ کرے کسی مصیبت میں آئی ہوئی ہے، تو اس کی آپ 10 روپے سے مدد پھر نہیں کر سکتی نا، اس کو پھر آپ کو کبھی 1,000 2,000 10,000 ایسے دینے پڑتے ہیں کہ بھئی چلو کافی دن سے تم نے بچے کی فیس نہیں جمع کی ہے، یہ کر دینا، یا تم بھی بچے کے کام کپڑے کو بنوا لو۔ تو ایسے لوگوں کو بھی آپ پہچان کے دے سکتی ہیں جو ضرورت مند ہیں۔ تو اجر دیکھیں آپ کا اس میں کم نہیں ہوتا، یا مطلب ختم نہیں ہوتا، لیکن ڈفرینس ہے یہاں پر کہ ضرورت مند کو ڈھونڈ کر کے پھر اس کی مدد کرنا، اور پھر آپ کو سامنے سے کوئی آ گیا، آپ نے اس کو کچھ دے دیا، اس کی مدد ہو گئی، تو یہ ایک آسان طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن تھوڑا جو دشوار بتایا گیا ہے وہ کیا، کہ آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کی مدد کریں۔
تو ایسے لوگوں کی بھی مدد ہو جاتی ہے جن کو مانگنا پسند نہیں ہے، جو ہر ایک کے آگے اپنے ہاتھ پھیلائے نہیں بیٹھے رہتے ہیں، وہ اللہ سے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں تک بھیجتے ہیں پھر. تو ایسے کی مدد ہونا، پھر اس کی عزت بھی بچی رہتی ہے. اور پھر اس طرح سے رکھیں آپ. باہر والے کو بھی کبھی آپ کو کوئی مل جائے تو آپ یہ استطاعت ہے، اگر آپ شخص کو پہچان گئی ہیں تو اس کو تو بالکل نہ دیں، لیکن اگر کوئی اس طرح کا ہے کہ بھائی ایک آدھ لوگ اس طرح کے ہیں، باقی ضرورت مند بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ انشاءاللہ دے لیں اور اجر ہوگا. لیکن زیادہ ضرورت مند اور رشتہ دار ایسے کو پہلے ڈھونڈیں. ٹھیک ہے تازہ ایک سوال میرا بھی ہے. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دروازے پر جیسے اس طرح سے کوئی اگر آ جائے اور ریفرنس دے کے میں کسی آرگنائزیشن سے ہوں اور پیلسٹائن کی مدد کے لیے وہاں تک پیسہ پہنچانے کا کام میرا ہے اس طرح سے، تو ہم تو گھر میں ہیں، ہم اس وقت فوراً تحقیق نہیں کر پائیں گے. تو اگر ہم نے اس کو دے دیا مال، تھوڑا بہت کچھ مدد کی تو وہ کیسا رہے گا؟ اس کا اجر ہوگا یا نہیں؟ کیونکہ آج کل بہت زیادہ فیک بھی یہ سب چلتا رہتا ہے تو سمجھ نہیں آتا. تو آپ ہم لوگ کا طریقہ اسی طرح سے رہتا ہے کہ پھر ہم اس کو کوئی بڑی رقم نہ دے کے چھوٹی ہی دیتے ہیں، کہ اگر ہمارے جاننے والے نہیں ہیں. اگر جہاں ہمارے جاننے والے نکل آتے ہیں کہ بھئی ہاں ہم لوگ نے معلوم، کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ معلوم کر لیا ہے کسی ایک نے کہ ہاں ہمارے وہ جاننے والوں نے ہی شروع کیا ہے. جیسے کہ اگر ہم لوگ اپنا بتا دیں کہ ہاں بھئی ہماری اکیڈمی نے ہی شروع کیا ہے کہ بھئی ویکلی ونس ایک دفعہ بن رہا ہے، تو آپ ایسی جگہ پہ پھر آپ کو معلوم چل جاتا ہے کہ ہاں بھئی انہیں نے بتایا، یہ صحیح بتایا. لیکن اگر کوئی دروازے تک آ کے، تو اس کو آپ تھوڑا بہت، تھوڑا جتنا آپ دے سکتی ہوں اتنے پہ بھی رکھیں، اور جہاں آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ پکا ہے وہاں زیادہ رقم کر لیں. یہ طریقہ بس ایک آسان ہوتا ہے کہ آپ کا چھوٹا اجر بھی اللہ نہ کرے. پھر اس میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ کہیں واقعی کوئی پہنچانے والا ہو تو اس کو بھی ہم نہ دے رہے ہوں، اور جو مار کر کے اپنے پاس رکھ رہے ہوں، تو چھوٹی رقم پھر آپ دیں یہاں پر جہاں پر آپ کو ڈاؤٹ ہو. اجر لیکن آپ کو ملے گا اس کا بھی اگر اس نے مار لیا ہے. ہاں لیکن یہ ہے کہ یہ لاپرواہی والا پارٹ جو ہے کہ بھئی جو آیا جس کو آیا دیتے جا رہے ہیں، جبکہ ہمیں معلوم بھی ہے کہ آج کل چیٹنگ چل رہی ہے اتنا زیادہ، تو وہ اس سے کم ہو سکتا ہے بہت اجر. لیکن پھر بھی آپ نے کسی کو اس کے ایمان کے ساتھ چھوڑ دیا اور کچھ مدد کر دی تو وہ چلتا ہے. ایسے کر لیں آپ بس اسی طرح سے انشاءاللہ. پھر وہ ان لوگوں میں سے ہو جاتا جو ایمان لاتے اور ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کرنے کی وصیت کرتے ہیں. اولئک، تو الحمدللہ دیکھیں یہی تھوڑے بہت کام بتا کے ایمان کے ساتھ نیک کام کچھ بتائے گئے. یہی وہ لوگ ہیں اصحاب، جو کہ اولئک دوست کے لیے آتا ہے. آپ نے دس دیٹ پڑھا ہے، ہذا ہذہ، اور اسی کی جمع ہوتی ہے اولئک، اور ہا اولئک دوز وہ لوگ، ہا اولا یہ لوگ پلورل ہے. تو انشاءاللہ اس کو بھی اپنے چارٹ میں اور جگہ پہ بڑھا لیں. اولئک یہی وہ لوگ ہیں اصحاب جو کہ ساتھی ہیں، المیمنہ ساتھی ہوں گے دائیں طرف والے. یعنی ساتھی کو آپ یہاں پہ صرف والے بھی کر دیں تب بھی چل جائے گا آپ کا جملہ، کہ یہی لوگ دائیں ہاتھ والے سیدھی طرف والے ہوں گے. یعنی ان کا اعمال نامہ انشاءاللہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا. یہی تو ہم سب کے مقصد ہے، اللہ کو راضی کر کے اعمال نامے سیدھے ہاتھ میں لینا اور جنت اپنی اصل جگہ پہنچ جانا. اللہ توفیق دے کہ ہم نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر آگے آئیں. اور آپ دیکھیں کہ ایک بہترین حدیث یہ بھی ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. تو یہ کیا حدیث ہے؟ ہمیں تو دکھتا ہے کہ بھئی ابھی ہمارے پاس 500 رکھے تھے پرس میں، ہم نے 300 دے دیے، صدقے میں 2 ہی 100 بچ گئے ہیں. ابھی تو ہمیں یہ کام تھا، یہ خریدنے جا رہے تھے، پیسے تو میرے کم ہو گئے، اب تو ہم یہ نہیں لے پائیں گے. لیکن اس بات کی گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہوئی تھی کہ جو بھی صدقہ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، اور پورا کے پورا اٹھا کے دینے کے لیے بھی مناہی تھی. جبکہ صحابہ نے بھی یہ کام کیا ہوا ہے کہ وہ جنگ وغیرہ کے وقت میں
اپنے گھر کا آدھا مال، پھر کچھ صحابہ نے پورا مال بھی لا کے دے دیا. انہوں نے کہا گھر کو میں نے اللہ کے سہارے چھوڑا. تو ابھی خیر منع ہوتا ہے اس طرح سے کہ آپ پورا کے پورا اٹھا کے دے دیں. کم ہی لوگوں کو اس طرح کا دیکھا ہے، لیکن الحمدللہ کئی سارے لوگوں کو ابھی بھی دیکھا ہے کہ اپنی پوری زمین کوئی ایک آدھ ہے اگر وہ کہیں ایسی جگہ وقف کر دینا یا کہیں اور بڑے بڑے کاموں میں انہوں نے اس کو مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے ایسی جگہوں پہ دے دیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا کرے. اور ایک یہ زندگی بھر کا کمایا ہوا پھر اس طرح سے اللہ کی راہ میں لگا دینا، ایک یہی وہ لوگ ہیں جو کہ سیدھے ہاتھ والے ہوں گے. بہترین اجر ہے ان کا کہ اللہ تعالیٰ کیا ان کو جو مقصد ہے وہ اپنے مقصدوں میں کامیاب ہوں گے اور اصحاب المیمنہ میں شامل ہو جائیں گے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کفر کو پھر سے ریمائنڈ کریں کہ کفر کرنا کیا ہوتا ہے؟ انکار کر دینا، نہیں ماننا. تو اللہ نہ کرے کہ ہم بھی شریعت کی کتنی چیزوں کو انکار کیے بیٹھے ہیں، یعنی نہیں مان رہے ہیں کہ یہ کام اچھا یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ ہم سے نہیں ہوگا. ایک ہوتا ہے کہ پورا انکار کرنا کہ یہ کام جو ہے وہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی اس طرح کی رکھتا ہے کہ یہ ہمارے اس میں نہیں ہے، اللہ نے ایسا نہیں بتایا ہے، یہ نہیں کرنا، تب تو وہ کفر اکبر ہوتا ہے اور وہ دین سے خارج ہو جانے والا لیول 1 ہو جاتا ہے. لیکن کفر اصغر جو ہے یہ کہ نہیں ماننا، بس نہیں کرنا، اس کو یہ نہیں کہنا کہ اللہ نے نہیں بتایا ہے ایسا، مطلب اس طرح سے انکار نہیں کرنا کہ غلط کہہ رہے ہو تم، کوئی کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کوئی اجر نہیں ملتا ہے. یہ والا پارٹ کفر اکبر، یعنی کہ بڑا پارٹ ہم ڈائریکٹلی بالکل ہی منہ سے منع کر دیں کہ نہیں کہا اللہ نے. اچھا جانے انجانے یہ پارٹ بھی ہمارے پاس اب ہے، موجود ہے کہ کئی ساری چیزیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں اور ایسا لگ رہا ہوتا ہے واہ پورا گھر ایسا کر رہا ہے، اور پھر کوئی آ کے بتایا کہ حدیث میں یہ چیز منع ہے، تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، تو پورے اتنے سالوں سے ایسا کچھ نہیں ہے، آپ غلط بتا رہے ہیں، آپ یہ ہیں، آپ وہ، اس طرح سے ہم لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ نہ کرے کہ جانے یا انجانے میں کہیں ہم لوگ کفر کرنے والے بنے، کیونکہ جن لوگوں نے کفر کیا بھی آیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ، بھی مانے ساتھ، آیات اور نون الف ہم، ہماری آیتوں کے ساتھ، ہم یہی وہ لوگ ہیں یا وہ لوگ، صرف دے بھی ہوتا ہے، اصحاب المشأمہ. اب یہ مشأمہ جو ہے وہ لیفٹ سائڈ ہے، میمنہ یمین سے ہے اور یہ شمال سے ہے، یعنی کہ رائٹ اور لیفٹ. تو ایسے لوگوں کو دائنے ہاتھ میں ان کا مالامہ دیا جائے گا اور وہ لوگ لیفٹ سائڈ والے ہو جائیں گے. تو اللہ نہ کرے کہ کفر کرنے والوں میں ہم لوگ بھی شامل ہو، کیونکہ ابھی تک ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ کافر یعنی کہ مسلمان، ہم تو مسلمان ہیں، ہم کافر نہیں. مسلمان کیا پیدا ہو جانے کے بعد بھی یا کچھ تھوڑے بہت مسلمان والے کام کر لینے کے بعد، جیسے کہ آج کل کئی سارے مسلمان اس طرح کے ہیں، اور پھر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو یہ کام بھی جو ہے وہ ہمیں مسلمان کے لیول سے لے کے مشرک کے لیول پہ چلا جاتا ہے. اور مشرک شرک کرنے والا صرف شرک کرنے والا ہی ہو سکتا ہے، وہ اس کو مومن، مسلم یہ سب کہلانے کا حق نہیں ہوتا. تو اللہ نہ کرے کہ ہم شرک کرتے ہوئے اللہ کے پاس جائیں، جو کہ پھر اسفل سافلین، بہت بہت نچلے حصے میں جو ہے وہ ان کی سزائیں ہوں گی، اور مشرک کبھی واپس نہیں بلائے جائیں گے. شرک ایک ایسا گناہ ہے جو کہ کاٹنے پر ختم نہیں ہوگا. باقی اور جو گناہ ہیں ایسے جو ہم ایک مدت ہوتی ہے کہ بھئی آپ ایمان والے تھے، آپ نے یہ گناہ کیا ہوا تھا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس ایمان کی برکت سے اس گناہ کو معاف کر دیں. ایسا ہوگا، کئی ساروں کے ساتھ ہوگا. اللہ کرے کہ ہمارے بھی گناہ ہم سب کے اسی طرح معاف ہو جائیں، کہ ایمان ہمارا اتنا اسٹرانگ تھا کہ جس کی برکت سے جو ہم سے چھوٹے گناہ ہوئے تھے
یا جو بھی گناہ ہوئے تھے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے اور ڈائریکٹ جنت بھیج دیا جائے، یا پھر اس گناہ کی سزا کاٹ کے 70 سال 70,000 سال، ایسے ایسے ورڈ بھی آئے ہوئے نا، ایک نماز کو چھوڑنے کا اتنا بڑا گناہ ہے۔ نماز کا تو الگ ہی حساب کتاب ہے کہ اگر اس کو دیے بغیر انسان، اور اس کے لیے بڑی حدیثیں بھی ہیں کہ جس نے اگر نماز جان بوجھ کے چھوڑی تو وہ کفر سے جا ملا، جس نے نماز چھوڑی وہ شرک سے جا ملا، تو پھر لیولز ہی بدل جانے والے ہیں۔ اللہ توفیق دے کہ یہ پلرز کو ہم لوگ مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں اور ہر طرح کے کفر سے بچیں، آمین یا رب۔ تو بات یہ تھی کہ شرک جو ہے وہ پھر ہمیشہ چلتا رہے گا، اس کا عذاب، اس کی سزائیں کبھی نکلیں گے نہیں۔ لیکن اگر اور کچھ ہے، گناہ ہے صرف، کفر بھی اگر اکبر ہے تو وہ اللہ کی آیات کو جھٹلا دینے والے بھی لیفٹ سائڈ والے ہی ہیں، اور وہ بھی پھر بڑا خسارہ ہوگا ان کا بھی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو کفر، شرک، ایسے بڑی بڑی چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کو الگ سے ٹاپک دے کے ان کے اوپر آیات نکالنا، ان کو اچھے سے سمجھ کر ان کی جو گناہ یعنی سزائیں ہیں وہ نکالنا، اور ایسے کون سے کام ہیں جن سے ہو جاتے ہیں شرک، کفر، اور ہمیں پتہ تک نہیں چلتا، ان کو بھی نکال کے رکھنا۔ علیہم نار مؤصدہ، علیہم، علی مانے پر، ہم مانے ان کے، تو ان پر نار، آگ جو ہے وہ مؤصدہ، بند کی بھی ہوگی۔ تو مؤصدہ اس سے پہلے بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ جہنم جو ہے وہ پیک کری بھی ہوگی، وہاں سے بھاگ پانے کا یا کہیں سے تھوڑی آرام مل کے سانس لے پانے کا، کیونکہ گھٹن بھی جو ہے یہ ایک بڑی، ہم سبھی کو اگر ذرا بھی محسوس ہو کر روم بھی اچھے سے بند پیک کیا ہوا ہو، اس میں بیٹھنے گھٹن محسوس ہوتی، اور اگر کہیں چھوٹا ڈبہ یا چھوٹی ایسی جگہ میں تھوڑی دیر کے لیے بھی پھنس جائے، کوئی بند ہو جائے، لفٹ میں اللہ نہ کرے کوئی چلتے اگر بند ہو جائے، اس وقت کی تو جو محسوس ہوتا ہے وہ الگ ہی ہوتی ہے۔ کس طرح کے بند ہوگا یہ؟ ہو سکتا ہے کہ چھوٹی جگہ میں بند ہو انسان سزا کے طور پر، لمبے لمبے ستونوں میں بتایا گیا ہے کہ وہ بھی قرآن کی آیت آئی نا کہ لمبے لمبے ستونوں میں پیک کیے ہوں گے، یعنی پلرز ہوں گے لمبے لمبے، تو وہ کتنے بڑے ہوں گے، پتلے ہوں گے، کیسے ہوں گے، ایک ایک کا پرسنل ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ تھوڑا چوڑا ہو اور اس کے اندر کئی سارے لوگ ہوں، ایسا بھی پاسبل ہے۔ تو یہ بیان کیا گیا، تو خطرناک جگہ ہے جہاں ایک پل کے لیے بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا، بہت زیادہ چیخنا چلانا، تکلیف اس کے ساتھ رہنا ہوگا، تو شاید کوئی جو ہے وہ اس کو محسوس کر سکتا ہو کہ ہاں ایسا، یعنی کہ دنیا میں ہم محسوس نہیں کر سکتے کہ کیسا ہوگا جہنم۔ اسی طرح جنت بھی بہترین بہترین اتنی اعلیٰ ہے کہ اس کو بھی ہم نہیں محسوس کر سکتے کہ کتنی اعلیٰ ہوگی۔ اللہ ہم سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو گناہ کے کام ہو گئے ہیں یا ہو جا رہے ہیں ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دے، اور چھوڑنے کی، گناہ کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کو راضی کرنے کی، کیونکہ بہت کم دن بچے ہیں، کب کس کو اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ کم دن بچے ہیں سے مطلب یہ ہے کہ اب دنیا میں آ گئے ہیں، جانے کا وقت ہوگا اب سیدھے، تو کسی بھی ایج میں کسی کو جانا پڑ جا سکتا ہے۔ اگر عمر اچھی خاصی گزر، 60 سال تو نارمل بتائی گئی،
40-50 اتنا اگر پہنچ گئے تو تب تو واقعی ڈرنا چاہیے کہ اب تو واقعی بہت کم دن بچے ہیں. اگر کوئی بچہ ہے چھوٹا ہے تو ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ 60 ایج پہنچے، اس کے بھی کم دن ہو سکتے ہیں. تو جب کوئی چیز جب معلوم نہ ہو اور یہ پکا پتا ہو کہ یہ ہونا ہے لیکن کب ہونا ہے یہ نہیں معلوم ہے، تب تو ہمیں بہت الرٹ رہنا چاہیے نا. یہ پتہ نہیں آج بلاوا آ جائے کل چلے جانا ہو. اور ایسے ہی ابھی تھوڑے دن پہلے اکیڈمی کے کئی سارے شروع کی اکیڈمی کا ہم لوگ کا وقت تھا جب ایک آدھ لوگوں کا انتقال کا سنا، تو جیسے کہ وہ دماغ پہ بالکل چھا گئے تھے کہ ابھی تو تھوڑے دن پہلے ہمارے ساتھ کلاس کر رہے تھے، ابھی تو تھوڑے دن پہلے ہم نے ان کا ایگزام لیا تھا. لیکن اب ٹائم ہو گیا ہے اور کئی پرانے لوگ جو ہیں ایسا بڑی ایج کے بھی نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہاں وہ اسٹوڈنٹ رہی ہیں ہمارے ساتھ کئی ٹائم تک. چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور ابھی بس دوسرا بچہ پیدا ہی ہوا تھا، یعنی کہ بہت ہی کم ایج. یہ ٹائم ہم لوگوں کو اپنی زندگی کا یاد ہے کہ موت سے تو بالکل بھی وہ نہیں تھے کہ اب مر جائیں گے. تو ابھی تو بچوں کے لیے یہ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے، سوچا ہی نہیں تھا. لیکن سبحان اللہ کب سے پرانے ٹائم سے وہ اسٹوڈنٹ تھی اکیڈمی میں، شروع سے جب سے اکیڈمی چل رہی تھی. اور پھر بچوں کے ساتھ ساتھ کرتے پڑھتے ابھی تو ہم لیول اس میں آئے ہیں، ابھی تو آگے اور کرنا ہے، ابھی یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، اس طرح کی باتیں چلتی تھی. اور اچانک سے پھر انتقال کا سننے میں آ جاتا. تو اس آگ سے بچنے کے لیے دیکھیں گے بعد میں، ابھی تو انجوائے کر رہے ہیں، ابھی تو پڑھنا شروع کیا ہے، اور دل پہ آ جائے تب سدھریں گے. نہیں، یہ وقت نہیں دینا کہ جب یہ ہوگا تب کریں گے. پہلے اسٹیپ اٹھا لیں سب سے پہلے کہ یہ گناہ کے کام جتنے بھی ہیں یہ مجھے چھوڑ دینا ہے. میں پردہ شروع کر دوں گی، میں سود نہیں کھاؤں گی، میں قرآن کے کلاسز میں سے پورے قرآن کو اچھے سے پڑھنے کی توفیق اللہ سے یہ کروں گی، اور حفظ کا بھی نیتیں کرنے کے جتنا زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. تو پھر آپ کو دیکھیں گے آپ کا ٹائم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کے اندر ہی جانے لگے گا. ہاں کم کر دیں، شادیوں میں ولیمے کی دعوت میں آپ چلے جائیں، یا اور کوئی ایسی خاص بڑی دعوتیں ہیں اس میں جا لیں. یہاں تک کہ اپنے مدرسے والے اپنے کلاسز کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم ولیمے کی دعوت میں بھی نہیں آ سکتے ہیں، معذرت. تو جس طرح کی ان کی مصروفیت ہوتی ہے، تو لیکن ہمارے یہ ہوتے ہیں کہ بھئی ان کے گھر کی شادی ہے، اب ہم یہ کیسے چھوڑ دیں، ہم وہاں نہیں جائیں گے تو ایک ہی دن تو ہے، وہاں انجوائے کر کے آ جائیں. پھر اس کے ساتھ پیچھے کی کام جو ہم نے نپٹانے ہوتے ہیں وہ، یعنی تیاری کر کے جانا، اس میں ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے. پھر آگے جا کے ہمارے وہاں سے واپس آنے کے بعد وہاں کی تھکن، تو صرف وہ 1 گھنٹے والی بات جو شیطان بتاتا ہے ویسا نہیں ہوتا، اچھا خاصا ہمارا. تو کئی ساری چیزوں کو آپ دیکھیں، اپنے ٹائم کو ایڈجسٹ کریں، اور اس کے ساتھ کوئی جو لا ضروری یعنی کہ جو ضرورت نہیں ہے جن کی، وہ اگر ہماری زندگی میں کام چل رہے ہیں تو ہمیں پھر اسے روک لینا چاہیے، اس کو ختم کر دینا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیں ٹائم ہی ٹائم الحمدللہ آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے، اس میں برکتیں ہو جاتی ہیں. اللہ وقت کی برکت عطا فرمائے. اور پھر ابھی وقت ملے ہوئے ہیں تو اس کی اہمیت محسوس کر سکنے والا ہم سب کو بنائے کہ وقت ضائع نہیں کرنا. اللہ کے پاس جلد سے جلد پہنچنے والے ہیں. اللہ توفیق دے کہ کسی نہ کسی ایسے بڑے کاموں میں لگے رہیں، پڑھیں پڑھائیں سیکھیں، یاد کریں، حفظ کریں، جو یاد کیا ہوا ہے اس کو ریوائز کرتی رہیں. اللہ بولنے کے ساتھ ساتھ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب. چلیں تفسیر دیکھ لیں گے تھوڑی سی جو رہ گئی ہم لوگوں کی، کیونکہ یہ کام جو ہے وہ ہم لوگوں نے ایسے ہی جو ہے وہ پڑھ کے دیکھیں، یعنی کہ ایکسپلین کیے ہوئے ہیں کہ کیا کیا چیزیں یہاں پر آئی ہوئی ہیں. ان کو پوائنٹس میں لکھیں، جو بھی آئے فق رقبہ لکھیں، اور اس کے نیچے آپ لکھیں جو کام آئے ہیں. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اس سے اس کے قرض کو ہی معاف کر دیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دیں گے.
ہاں جی، یہ ہم نے اپنے حدیث میں بات کی تھی کہ جو 7 لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے اللہ کے، اس میں سے یہ کام ایک کرنے والا بھی ہوگا۔ ان احادیث سے قرض دینے کی، مقروض یعنی کہ جس کو قرض دیا ہوا اس کو مہلت دینے کی یا قرض کو معاف ہی کر دینے کی فضیلت واضح ہے۔ ایک اسلامی معاشرے اور سودی معاشرے کے درمیان یہی ایک واضح امتیاز ڈفرینس کو کہتے ہیں، تو واضح فرق ہے۔ جو اسلامی ماحول اگر آپ کا ہو تو پھر وہاں پر انٹرسٹ پر پیسہ اٹھانے کے بجائے انسان ایک دوسرے کو قرضہ دے کر کے، الحمدللہ یہاں پر بھی ہم لوگ اچھے خاصے لیول پر ہونے کے بعد بھی اگر کوئی بڑی چیز لینی ہوتی ہے تو اپنے قریبی لوگ جو ہیں ان سے کہہ کے اور قرضہ لے کے کام پورا کر کے اور پھر جو وقتیہ ہوتا ہے اس پر لوٹا دینے کی کوشش کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ کوئی بھی چیز انٹرسٹ پر لے لی جائے۔ تو اللہ ان چیزوں کو سمجھنے کی اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 14، یا بھوک والے دن کھانا کھلانا، مسغبہ مجاعہ، بھوک، یوم ذی مسغبہ، بھوک والے دن، یعنی کہ بھوک ہی اس کی میننگ ہے۔ اور بھوک والے دن جس کو ہم لوگوں نے بھی ڈسکس کیا کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے امیر انسان ہی ہو، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کہیں سفر پر ہوتے ہیں تو کوئی اپنا بیگ نہیں لایا یا کوئی کسی کو معلوم نہیں تھا کہ فلائٹ میں کھانا نہیں ہے، وہ کھانا لے کے نہیں آیا، تو یہ لوگ بھی اس کے اندر آ جائیں گے کہ اس وقت ضرورت تھی اور ہم نے اس کو مدد کری۔ تو کوشش کر کے آپ کو کوئی ضرورت مند مل جائے تو اسے اللہ کی نعمت سمجھا کریں کہ اللہ نے اسے آپ کے پاس بھیجا ہے اور آپ کو چنا ہے کہ آپ اس کی مدد کر دیں، تو خوشی خوشی کیا کریں۔ اللہ توفیق دے شیطانی حملوں سے بچنے کی۔ اگر کہیں کوئی فیک آپ کو مل بھی جائے تو بھی اس بات پہ مطمئن رہیں کہ آگے کے کام نہ روکیں کہ اب سے ہم کسی کو نہیں دیں گے اور سب کے سب ایسے ہی ہوتے ہیں وغیرہ۔ آپ نے دیا، آپ کا اجر آپ کو مل گیا۔ ہاں، اس چیز کا اجر جو اور پانے کے لیے کہ بھئی فقر و خبا جو وہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ اگر آپ ابھی بھی گھر سے نکل کے اور کوئی دشوار گھاٹی پار کرنے چلے جائیں تو ایسے ہی آپ بس ننگے پیر اٹھ کے اور آرام سے ایزی چلو دیکھ لیں گے، اگر آپ کو دسیوں تیاری کرنی پڑتی ہے کہ پہاڑی علاقہ ہے، اونچ نیچ ہوگا اور اس طرح کے چپل جوتے چاہیے ہوں گے، یہ سامان لگے گا، کھانا بھی ضرورت، پانی بھی ضرورت، تو یہ ساری چیزیں آپ کی پھر ضرورت کی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو وہاں پر ہونی چاہیے۔ تو ایسے تیار ہو کے ہم نکلتے ہیں، تو ایسے ہی تیار ہو کے ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ کون ضرورت مند ہے، کہاں سے ہم زیادہ سے زیادہ دیکھیں۔ آپ ابھی اتنا فلسطین کا اگر جو بھی نام لے کے چل رہا ہے تو آپ خود دیکھیں کہ آپ نے کتنی آرگنائزیشنز میں جا کے پتہ کر کے یا ہسبینڈ کو بول کے پتہ کروایا ہے کہ کون صحیح ہے۔ بہت ہی کم سا کام ہوگا، کسی ایسے بیٹھے بٹھائے جب تک کوئی نہیں بتا دیتا کہ بھئی یہ لوگ صحیح یہاں دے دو، کسی نے بھیجا کہ ہاں بھئی ہمارے جاننے والے ان کو دے دو، تو ہی ہم دے رہے ہوتے ہیں، ورنہ کیا ہم نے خود سے اٹھ کے بھاگا دوڑی کی تھی خاص ٹائم نکال کے کہ ہمیں ان کی مدد کرنا ہے، اور آج ہم جا رہے ہیں کسی سے پوچھیں گے اور معلوم کریں گے اور یہ اور وہ۔ تو محنت کریں تاکہ یہ واقعی دشوار گھاٹی بنے ہمارے لیے، اور پھر ہم اس میں یعنی کہ ہم اس میں کچھ محنت کر کے پھر آگے آئیں تو ہی یہ کام جو ہے وہ ایزی ہمارے پاس اجر کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ توفیق دے کرنے کی، آمین۔ یتیم ذا مقربہ، یتیم ذا مقربہ، یتیم رشتہ دار، یتیم کی کفالت ویسے ہی بڑے اجر کا کام ہے، لیکن اگر وہ رشتہ دار بھی ہو تو اس کی کفالت کا اجر بھی دگنا ہو جاتا ہے، ایک صدقے کا، دوسرا صلہ رحمی کا۔ تو یہ بھی بات ہم لوگوں نے ڈسکس کر لی کہ گھر میں معلوم کریں کہ رشتہ داروں میں کہیں کوئی ایسا بچہ اگر ہے تو اس پر رحم کا معاملہ رکھیں، اس کے ساتھ معاملہ اچھا رکھیں اور اس کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ یا کسی خاک نشین مسکین کو، ذا متربہ، مٹی والا، یعنی جو فقیر و غریب کی وجہ سے، فقر و غربت کی وجہ سے مٹی
زمین پر پڑا ہو، اس کے پاس اتنا بھی نہ ہو کہ وہ مٹی میں پڑا ہوا ہو، تو ایسا شخص بہت ہی زیادہ غریب، اس کا گھر بار بھی نہ ہو، مطلب یہ کہ کسی گردن کو آزاد کر دینا، کسی بھوکے کو رشتہ دار اور یتیم یا مسکین کو کھانا کھلانا، یہ دشوار گھاٹی ہے میں داخل ہونا ہے جس کے ذریعے سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے، جنت میں جا پہنچے گا۔ تو ایسے شخص کو صرف کھانا کھلانے کے لیے بات یہاں پر چل رہی ہے، اس کے علاوہ آپ کو ان کے ساتھ اور جو بھی کام کرنے کا موقع مل جائے، مدد کرنے کا موقع مل جائے تو کریں، اور ان کی تو عادتیں خراب ہو جائیں گی، یہ پھر مانگنے پر ہی پلنے لگیں گے، یہ ایسے ہو جائیں گے ویسے ہو جائیں گے، ان کو الگ رکھیں۔ آپ کی استطاعت جہاں تک ہے آپ ان کے ساتھ کریں اور اللہ سے اجر حاصل کریں۔ پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور انہوں نے باہم صبر کی وصیت کی، باہم آپس میں، اور باہم رحم کرنے کی وصیت کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مذکورہ اعمال خیر یعنی کہ جو نیک کام تھے اسی وقت نافع اور اخروی سعادت کا باعث ہوں گے، یعنی کہ نافع نفع دینے والے، فائدہ دینے والے، یہ جو اوپر کام جو لکھے گئے تھے یہ تبھی فائدہ دینے والے بنیں گے، اخروی سعادت یعنی آخرت میں خوشی کا ریزن بنیں گے جب ان کا کرنے والا صاحب ایمان ہو۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہم لوگ ابھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ یہ کام کرے اور ساتھ ساتھ ایمان کی بھی دولت اس کے پاس ہو تو ہی یہ بہترین نظر دینے والے ہوں گے۔ اور کیا، وتواصوا بالصبر، وصیت کی انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کرنے کی، وتواصوا بالمرحمہ، وصیت کی انہوں نے ایک دوسرے کو رحم کرنے کی۔ اہل ایمان کی صفت ہے، دیکھیں یہ ایمان والے ہونے کی ایک صفات ہے کہ وہ ایک دوسرے کو صبر کرنے کی اور رحم کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ہمارے پاس دوست آئے ہیں اور آ کے ہم کو کچھ اس طرح کی باتیں، رشتہ دار آئیں اور اس طرح کی باتیں بتائیں، اچھا ساس ایسا کر رہی ہیں تو تم ایسا کرنے لگو، اور سسر کے شوہر تمہارے ساتھ ایسا رہ رہے ہیں تو تم بھی مت بات کرو، تم بھی یہ کرنے لگو، اور ایسا سکھانے والے آپ کو 100 لوگ مل جائیں گے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، کوئی بھی وہ بآسانی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اللہ ایمان کے دعا دینے میں یہی دعا دی جاتی ہے، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان کے اعلیٰ درجے پر محفوظ رکھے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے تقدیر ہے، صبر کرو، انشاءاللہ جلدی یہ وقت گزر جائے گا، اور صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جلدی ہی بہترین چیزیں عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے الفاظ آپ مجھ سے بہت ہی کم لوگوں کو سنیں گے، اور اگر کوئی ایسا بتا کے چلا جاتا ہے تو شیطان اس کو محسوس کرواتا ہے کہ جیسے کہ یہ بیکار آ جاتی ہیں ہمارے پاس، ان سے تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے، یہ تو کہتی ہیں ہاں ساس اچھا کر رہی ہیں تمہارے ساتھ، ایسے ہی رہو، یہ ہے وہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی خود شیطان محسوس کرواتا ہے، اور جب لوگ آ کے اس طرح کا بتا کے جائیں اور پھر وہ اس طرح سے رہنے لگے، تب شیطان ہم کو اندر سے محسوس کرواتا ہے کہ دیکھا اب تم نے صحیح کرا، کیا ضرورت تھی ان کو اتنے دن سے ایسے برداشت کرتے رہنے کی، ان کو یہ کہتے رہنے کی، یا وہ اب اتنے دن ہو گئے ہیں اب تو ان کو بولنا ہی چاہیے، اب یہ وہ۔ تو صبر کریں اور دوسروں کو کرنے کے لیے کہیں۔ اسی طرح رحم، یہ کتنی اچھی پیاری بات لکھی ہوئی ہے، اس کو اپنے پاس حصول میں لکھ لیں۔ اہل ایمان کی صفت ہے کہ وہ ایک دوسرے کو صبر کرنے کی اور رحم کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ایک جملہ لکھیں گے انشاءاللہ اپنے پاس۔ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی آگ۔ مؤصدہ کے معنی ہے مغلقہ، غلق جو ہے وہ بند کو کہتے ہیں، اور مغلقہ بند کی ہوئی، یعنی ان کو آگ میں ڈال کر چاروں طرف سے بند کر دیا جائے گا تاکہ
ایک تو آگ کی پوری شدت و حرارت ان کو پہنچے، دوسرے وہ بھاگ کر کہیں نہ جا سکے۔ بند ہونے والا پارٹ ہم سبھی کو پریشر کوکر میں معلوم ہے کہ کس طرح سے اگر گوشت کو ڈال کے بند کر دیا جائے، پیک کر دیا جائے، تو وہ 4 گھنٹے پکنے کے بجائے 15 منٹ 20 منٹ میں بن کے تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی شدت جو ہے وہ، اس کا پریشر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ وجہ بھی ہے آگ کے بند ہونے کی جہنمیوں پر۔ دوسری یہ کہ کہیں سے بھاگ نہیں سکیں گے، اس وجہ سے بھی بند کیا ہوا ہوگا، سیلڈ ہوگا ہر طرف سے، کوئی درار، کوئی کھڑکی، کوئی دروازے کے نشان، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو کیا کیفیت ہوگی وہاں پر، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی خطرناک جگہ سے محفوظ رکھے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب۔ چلیں اس کی ورک شیٹ میں دیکھیں، آپ لوگوں کو کوئی کچھ پوچھنا کرنا ہے؟ عظمیٰ آپ ہیں، اس میں ہو چکا ہے کچھ اس میں سے ہوم ورک میں؟ جی استاذہ، اس کے خالی کوشچن آنسرس رہ گئے ہیں۔ اچھا، ورڈ میننگ اس کی یاد کری جا چکی ہے؟ وہ سب ہو چکا تھا، بس تفسیر نہیں ہوئی تھی، اس لیے کوشچن آنسرس نہیں دیے گئے تھے۔ اچھا، تو آپ پچھلا کچھ ریویژن اس کے ورڈ جو ہے پچھلے کچھ ریویژن کے ساتھ دیجیے، ٹھیک؟ جی تو انشاءاللہ۔ پچھلے کوئی سورہ کے ورڈ دے دیجیے ایکسٹرا ریوائز کرنے والے سنانے کے لیے، اور باقی کوشچنس دے دے گا۔ جی چلیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں۔ اور کوئی کسی کا سوال تو نہیں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاذہ مجھے یہ پوچھنا تھا، رقابہ جو ہے نا، اس میں ایک گردن اس کا ترجمہ ہے، اور جو میں سورہ لہب میں پڑھا تھا ہم لوگوں نے جید، تو یہ دونوں گردن کے لیے آتے ہیں؟ ہاں ہاں، دونوں ورڈ یہ جی، گردن کے لیے ہی یوز ہوتے ہیں۔ اوکے۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہم نے بار بار جو فک رقبہ کہا ہے، تو وہ ایک کام ہے، صرف فک رقبہ نہیں ہے دشوار گھاٹی، عقبہ ہے نا دشوار گھاٹی۔ چلے جی، اور کسی کا سوال؟ جی استاد، ایک ریکویسٹ ہے، سوال نہیں، چیز ریکویسٹ ہے۔ میری سسٹر جو عائشہ فن، اس کے بہت قریب کی دوست کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ایک دم سے، اینڈ وہ شوق میں ہے، تو ان کا نام رانی ہے۔ اگر آپ سبھی اس کو دعا میں یاد رکھیں گے تو جزاک اللہ خیرن، پلیز آپ اس کے لیے دعا کیجیے استاد، جزاک اللہ خیر استاد۔ اللہ تعالیٰ والدین کو صبر عطا فرمائے، اور جانے والے کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ ان سے راضی ہوں، خبر کے سارے سوالات کو بہترین طریقے سے جواب دے کر، اور والدین کے لیے بھی اللہ کے پاس مقام بڑھانے والے ہوں، آمین یا رب۔ صبر عطا کرے اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو، کیونکہ اولاد جو ہے ایک بہت ہی بڑی ہم سبھی کے لیے آزمائش اور ایک کمزوری ہے۔ اپنے لیے تو کئی ساری چیزیں چھوڑ دینے پر راضی ہو جاتے ہیں، لیکن بچوں کو اپنے ہاتھوں سے برباد کرنے پر بھی تیار رہتے ہیں، اور کیونکہ یہ ہمارے بہت ہی قریب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب۔ اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر استاد۔ جزاک اللہ۔